اور مسلمان ایز اے مسلمان ایک تاریخی شخصیت کا حامل ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے. مسلمان کوئی عام انسان نہیں ہے جسے یہ نہیں پتہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھنے کے بعد اس کی تربیت کیسے کرنی. ہر ایک چیز کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے. ایسا کسی خاندان میں بھی نہیں. خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بچوں کا نام رکھا جاتا ہے اور 7 دن کے بعد اس کے ساتھ کچھ اور کیا جاتا ہے, 8 دن کے بعد کچھ اور کیا جاتا ہے. لیکن اسلام نے ہر چیز کا قاعدہ بنا دیا. تو اب جو مسلمان ہے وہ سب سے بڑا خاندان ہے, اور سب سے بڑا خاندان اسلام, اگر اس کو لوگ سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما ظننتم ان یخرجوا, مسلمانوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور آپ کی حکومت مستحکم ہوئی, حکومت اسلام, تو مستحکم ہونے کے بعد جب پہلی جنگ آپ نے جیتی, جیتنے کے بعد جو وہاں کے یہودی تھے ان یہودیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لوگ مضبوط ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی وہ جانتے تھے, انہیں یقین تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے جنگ جیت گئی ہے تو یہ ان کے ساتھ ہو گئے, مسلمانوں کے ساتھ. یہ قبیلہ بنو نذیر تھا, یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. لیکن جب اگلی جنگ آئی, جنگ احد, اور اس میں شکست ہوئی مسلمانوں کو, تب انہیں شک لاحق ہوا کہ پتہ نہیں یہی لوگ ہیں یا دوسرے کوئی ہے. کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمیشہ آسمانوں پر ٹہلے وہی حق پر ہے, جو کبھی گرے وہ حق پر نہیں. لیکن حق وہی ہے جو کبھی آسمانوں پر ہوتا ہے کبھی زمین پر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو سچا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا, کبھی سچ کو بھی گرنا پڑتا ہے, اور یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. جب انہیں یہ لگا تو ان لوگوں نے یہ کیا, دوسری جنگ پہ جب ہار گئے جنگ احد میں, تو یہ پہنچے کعبہ مکۃ المکرمہ, اور وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر مشرکین کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے ساتھ کھڑے, جو بھی مدد آپ کو لگتی ہے ہم تمہیں دینے کے لیے راضی. یہ اس وقت کا دور ہے جب مدینہ میں اگر پکا گھر کسی کا تھا تو یہودیوں کا تھا, ورنہ سارے عرب ٹینٹوں میں رہتے تھے, کیمپوں میں رہتے تھے. ان لوگوں نے آج کے عربوں کو بھی اسی ٹینٹ میں پہنچا دیا. تو وہ دور تھا جب ٹینٹ میں رہتے تھے اور ان مضبوط قلعوں میں رہنے والوں کی نیند حرام کرتے تھے. یہ مضبوط قلعوں میں رہتے تھے. تو صحابہ کو ایسے جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے اور ہمارے دشمن کفار مکہ کے ساتھ ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے, تو اب ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے. اب جب جنگ کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کتنا مضبوط ہے, کمزور ہے. تو دیکھا ان کے اتنے بڑے بڑے قلعے ہیں, اتنے مضبوط قلعے ہیں, ہم ان سے جنگ کیسے کر پائیں گے. اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, فرماتا ہے ما ظننتم ان یخرجوا, تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ یہودی مدینہ سے نکل کے چلے جائیں گے, تمہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے یہ نکل جائے گے کیونکہ مضبوط ہے اور ہم سے پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ, اور یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں اس قلعے کی بنیاد پر کوئی ان کو ایذا نہیں پہنچا سکتا, یہ ہمیشہ محفوظ رہے گی. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا حملہ کیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر حملہ ہوا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, وہ حملہ کیا تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف ڈال دیا, گھبرا گئے, صرف خوف کی بنیاد پر اپنے قلعے چھوڑ کر بھاگنے لگے. اب ہوا کیا, جب خوف ان پر طاری ہوا مسلمانوں کا تو ہوا کیا, یخربون بیوتہم بایدیہم, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑنے لگے. یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مدینہ کی اس وقت کی تاریخ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہی چیز دہرائی جائے تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے اپنے دل کو تسلی دے دینا. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھروں کو خراب کیا. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے آس. ہوا یہ تھا کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ, تو کوئی خیبر چلا گیا, کوئی آزو بازو ممالک میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے بسیرا کیا. تو جب یہاں سے یہ نکلے ہیں تو ان لوگوں نے جو اپنے لکڑی کے گھر تھے, کچھ لوگوں کے لکڑی کے گھر تھے, قلعہ تو باہر ہوتا ہے, اندر تو گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے, تو جن کے گھر تھے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑا تاکہ اس میں جو اچھی شیشم کی لکڑی ہو, مضبوط لکڑی ہو جو کہیں ملتی نہیں ہو, وہ لکڑی لے کر ہم چلے جائیں تاکہ ہمارے کام آئے. تو آپ دیکھیے لکڑی کے چکر میں انہوں نے اپنا گھر توڑا, اور اس کے بعد جب یہ چلے گئے
تو مسلمانوں نے ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا. صحابہ اکرام نے ان کے گھروں کو بالکل سطح میں کر دیا. کیوں؟ تاکہ جب بھی جنگ ہو تو ہمیں دوسرا دشمن نظر آئے. تو یاد دیکھ رہے، صرف رعب ایسا ڈالا کہ ان لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ایسا مجبور کیا انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑا، اور پھر مسلمانوں نے توڑا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے بصیرت رکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو. یہ جملہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط ہے، آج کا اسرائیل کسے نہیں پتا کہ کتنا مضبوط ہے. جتنا دشمن کے بارے میں دشمن کی تعریف مسلمان کرتے ہیں شاید ہی کسی سے آپ نے سنی ہو. ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، ان کے بچے کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہر چیز جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اور یہی ان کے لیے آزمائش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ حامان و فرعون کیوں نہ ہو جائے، وہ نمرود کیوں نہ ہو جائے، ان سے بڑی طاقت تو نہیں رکھتی. اس کے باوجود بھی انہیں زیر زمین جانا پڑے گا اگر وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اگر دولت، صحت، اولاد سے نوازتا ہے تو اسے آزماتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کو دیا گیا ہے یہ شاید ہمارے اعمال کے بدلے میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اعمال کے بدلے پہ جو ملا ہے یہی ہمارے اعمال کو غارت کر دے، اور پیسہ ہمیں لے ڈوبے، اولاد کی کثرت ہمیں لے ڈوبے، ہر چیز کی خوشحالی ہمیں لے ڈوبے. بہرحال یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے مدینہ سے یہودیوں کو نکال کر باہر کر دیا تھا، اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اس دور بھی، اس کو پتھر کا دور بھی نہیں کہا جائے، ٹینٹ کا دور کہا جائے. پتھر کا دور تو وہ تھا جس میں لوگ پتھروں کو تراش کر رہتے تھے. وہ دور تھا جب پتھر کو تراشنے کا بھی ذہن نہیں تھا کسی کے بعد سوائے یہودیوں کے. اس دور میں اصحاب رسول نے ان لوگوں کو بھگایا. تھوڑے لوگ تھے لیکن ان پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو توڑے اور باہر چلے جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقی ایمان والے تھے، سب سے عظیم ایمان والے تھے، اور وہی ایمان تھا جو انہیں مضبوط رکھتا تھا. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، ہر ملک میں آپ کو مسلمان بدحال نظر آئے گے، بدحال ہی نظر آئے گی، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا اور دوسرے ممالک میں دیکھیں. الا ماشاء اللہ، جہاں پر ہماری سلطنت ہے، جہاں پر ہماری حکومت ہے، اللہ نے جہاں بندوں کو تمکنت دی ہے اور ان کو سیٹ کر دیا ہے، اس کے سیٹ کرنے سے وہ خوشحال ہے. ادروائز ہر جگہ آپ کو مرتے مارتے نظر آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری قومیں، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر جمع ہو جائیں گی، ان کو مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے. لفظ یہاں پر تتداعا ہے، یہ معنی اس کا یہ نہیں کہ سب جمع ہو کر ماریں گے، بلکہ ایسے جمع ہوگے کہ ایک دوسرے کو پکارے گا آ جاؤ مسلمانوں کو مارنا ہے. یہ جملے کا معنی یہ ہے، ایک دوسرے کو بلائے گا، دعوت دے گا کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ کہا گیا. کیسے وہ آئیں گے مسلمانوں کو مارے گے؟ کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے جب کھانے والے تھال کے گرد بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ساتھ جب وہ تھال کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، بس ایسے ہی مسلمانوں کا حال ایک تھال کی طرح ہے، اور اس کے گرد کھانے والے مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور یہ حال ہوگا مسلمانوں کا. فقال قائل، تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ بِنَا نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا ان دنوں ہم بہت کم ہوں گے تبھی تو ہم کو کوئی مار سکے؟ حضور نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم سب سے زیادہ ہو گئے، آج سے زیادہ اس دن ہو، ابھی تو شروعات ہوئی ہے. حضور جب فرما رہے ہیں، اور جب آپ با حیات تھے ظاہری حیات میں، تب تو مسلمانوں کی تعداد صرف عرب تک اور فارس تک ہی محدود تھی، وہ تو بعد میں آئی دوسرے صحابہ کے دور. حضور کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، آپ نے فرمایا کہ اس دن بہت لوگ ہوں گے، اور فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری جو حقیقت ہوگی بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ، دکھتی بہت بڑی ہے اور پہاڑ کی طرح ہے، لیکن ایک انگلی سے آپ ایسے کریں تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. بس یہی تمہاری حیثیت ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے بھائی سے لڑنے میں مشغول ہیں، ہمیں کسی اور سے لڑنا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے بھائی سے لڑنا ہے.
اور اس میں اتنا دل کھول کر لڑتے ہیں کہ پوری زندگی کورٹ اور کچہری میں لگا دیتے ہیں، پوری زندگی۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ نصیب نہیں ہوتا، یہ عقل نہیں آتی کہ میں بخش دوں، میں ہی بخش دوں اس کو۔ اگر اس نے کلیم کیا ہے میری پراپرٹی پہ تو ٹھیک ہے، میری پراپرٹی تو لے جا، کم سے کم میں تو چین سے رہ لوں، تو ہی کھا لے۔ اور اگر یہ حرام کا تو کھا بھی لے گا تو کب تک جیے گا؟ جب میرے رب کا وعدہ ہے کہ حرام کا اگر کھایا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے آئے گا، تو چھوڑ دو۔ اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ دونوں پریشان ہیں۔ بہت مشکل ہے زندگی بھر جمع پونجی کسی اور کے سونپ دینا، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ یہ بولنا آسان ہے لیکن کوئی سونپ دے اتنا آسان نہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہ مصیبت اگر ہم پر آئی ہے تو اس بنیاد پر ہم اپنے بھائی کو غیروں سے مروائے، اپنے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کی سپاری دوسروں کو دے کہ وہ آ کر اسے مارے، تو پھر ہمیں تو دوسرا ہی مارے گا۔ ہماری جماعتوں میں جتنے خائن ہیں اتنا کسی جماعت میں نہیں جس کی بنیاد پر ہم لوگ اتنے نیچے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْهُ، اور اللہ ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے خوف کو نکال لے گا۔ کوئی ڈرے گا نہیں تم سے، تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا نہیں۔ حال ہے کہ نہیں ایسا بتائیے؟ ہم تو غیروں کے یہاں رہ رہے ہیں، ہم تو غیروں کے ممالک میں رہتے ہیں، ہمارا حال یہی ہے۔ اپنے سے اگر جھگڑا ہو گیا تو گھر پہ 4 دن تک انتظار کرے کب آئے گا جب ماروں گا، اور اگر غیر سے ہو گیا تو سمجھا کر لے جاتے ہیں کہ چھوڑو ابھی کہاں، بہت لمبا ہو جائے گا، اپنی سلطنت نہیں ہے، اپنی حکومت نہیں ہے۔ لیکن یہی چیز اپنے بھائی کے ساتھ نہیں سوچ پاتے، ہم اپنے آپ کو مار رہے، کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، مسلمانوں کے دلوں۔ حضور نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ، اور ضرور وہن ڈال دے گا۔ قال قائل، ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوگا؟ قال، حضور نے فرمایا یہ سب جو چیزیں ہوگی کہ دشمن تم پر آ پڑے گے، پل پڑے گے اور تمہیں ماریں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی قال حب الدنیا و کراہیت الموت، تم سے اکثر کی تعداد ایسی ہوگی جو دنیا سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور مرنے سے ڈرنے لگیں گے، مرنے سے انہیں نفرت ہو جائیں گی کہ مرنا نہیں، اور دنیا سے انہیں محبت ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس سب سے آگے ہے، کہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، اور جہاں مرنے والے ہیں جن کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا وہی جنگ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہتے ہوئے کہ ان کے گناہوں کی سزا وہ پا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، انہوں نے جو کچھ کیا اس کی سزا پا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر یہ امتحان ہندوستان کے مسلمانوں پر آ جائے، مجھے بتائیے کتنے دیر ٹھہر سکتے ہیں، کتنے دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ اب تو ہمارے اندر وہ مضبوطی ہی نہیں ہے، پھر ہم تو صحیح سے جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتے، جنگ میں کہاں پجا پائیں گے صحیح سے ہمارے اگر بھائی کی اگر گواہی دینا ہو تو ہم جمع نہیں ہو پاتے، اور جنگ میں اپنی جان دینے جانے نہیں جا سکتے۔ بولنا بہت آسان ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اصل میں وہ اس امتحان کے قابل ہے اسی لیے اللہ نے ان کو امتحان میں مبتلا کیا، اور ہم اس قابل نہیں ہیں اسی لیے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم جو خوشحال ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اصل میں اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں امتحان میں مبتلا کیا جائے، وہ اس قابل ہے اس لیے اللہ نے انہیں امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔